یہ واقعہ ہے ایک ایسے شہر کا جس کا نام تھا رحمت پور۔ رحمت پور کبھی ایک پرسکون جگہ تھی۔ صبح کی ہواؤں میں مسجد کی اذان گونجتی تھی، بچے گلیوں میں ہنستے تھے، بازار میں لوگ ایک دوسرے کا حال پوچھتے تھے، اور رات کو ہر گھر میں روٹی کی خوشبو ہوتی تھی۔ لیکن پھر شہر کی قسمت نے ایک ایسا موڑ لے لیا کہ سکون کی جگہ خوف نے لے لی۔ ایک دن حکومت کی طرف سے شہر میں ایک نیا حاکم بھیجا گیا۔ نام تھا حاکم زبیر۔ اس کی سواری شہر میں آئی تو لوگ دور دور سے دیکھنے لگے۔ اس کے ساتھ گھوڑے، گارڈ، سپاہی اور خوف کا سلسلہ تھا۔ حاکم زبیر کا لباس چمکتا تھا، آنکھوں میں غرور تھا اور چہرے پر ایسی سختی کہ جیسے مسکرانا اس نے کبھی سیکھا ہی نہیں۔ مسجد کے امام صاحب نے آگے بڑھ کر کہا، حاکم صاحب، رحمت پور میں آپ کا خیر مقدم ہے، اللہ آپ کو انصاف کی توفیق دے۔ زبیر نے ہلکی سی نظر اٹھائی اور صرف اتنا بولا، انصاف وہ ہوتا ہے جو میں کروں۔ امام صاحب کا چہرہ اتر گیا، مگر وہ چپ رہے کیونکہ حاکم کی طاقت کا اثر اس دن ہی محسوس ہو گیا تھا۔ شروع میں زبیر نے اپنا اصلی چہرہ نہیں دکھایا۔ وہ بازار میں گھومتا، لوگوں سے ملتا، مگر اندر ہی اندر وہ شہر کے امیروں کو اپنی طرف کر رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے اس نے اپنا قانون بنائے، جو ٹیکس نہیں دے گا جیل جائے گا، جو اس کے خلاف بولے گا اس کی دکان بند کر دی جائے گی، جو اس کے سامنے سر نہ جھکائے گا اس کو سبق سکھایا جائے گا۔ لوگ سمجھ ہی نہیں پائے کہ یہ انصاف نہیں، ظلم کا نظام بن رہا ہے۔ رحمت پور کا بازار جو کبھی روشن ہوتا تھا اب اداس رہنے لگا۔ دکان والے بولتے تھے، بھائی آج کل کچھ بھی کہنا مشکل ہے، حاکم کے سپاہی ہر وقت نظر رکھتے ہیں اور غریب لوگ وہ تو بس اپنی روٹی کے لیے جیتے تھے، ان کے پاس بولنے کی ہمت ہی کہاں تھی۔ ایک دن شہر کے باہر ایک بوڑھا آدمی اپنی لکڑی کی لاٹھی کے سہارے دربار میں آیا۔ نام تھا حاجی کریم۔ حاجی کریم کے پاس تھوڑی سی زمین تھی جس پر وہ کھیتی کرتا اور اسی سے اپنا گھر کا گزارا چلاتا تھا۔ لیکن حاکم کے ایک قریبی وزیر نے وہ زمین چھین لی۔ بوڑھا دربار میں کھڑا ہوا تھا، اس کے کپڑے پرانے، چہرہ جھریوں سے بھرا ہوا، آنکھوں میں آنسو۔ اس نے کانپتی آواز میں کہا، حاکم صاحب، میں اپنا حق مانگنے آیا ہوں، میری زمین مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ دربار میں کچھ لوگوں نے بوڑھے کی بات سنی، ان کے دل میں درد اٹھا، مگر حاکم زبیر وہ کرسی پر ایسے بیٹھا تھا جیسے دنیا کا مالک ہو۔ اس نے بوڑھے آدمی کو اوپر سے نیچے تک دیکھا اور ہنسی دباتے ہوئے بولا، زمین تیری؟ ہاں، میرے باپ دادا کی ہے۔ حاکم نے سپاہی کو دیکھا اور بولا، اس بوڑھے کو سمجھاؤ کہ حکومت کے سامنے حق نہیں ہوتا۔ سپاہی آگے بڑھا، بوڑھے کو دھکا دیا، بوڑھا گرتے گرتے بچا۔ دربار میں خاموشی چھا گئی، بوڑھے کی آنکھوں میں آنسو بہہ نکلے۔ اس نے صرف اتنا کہا، ظالم، مظلوم کی بددعا اللہ تک سیدھی جاتی ہے۔ حاکم کا چہرہ لال ہو گیا، اس نے غصے میں کہا، اس کو جیل میں ڈال دو، اور پھر بوڑھے کو گھسیٹ کر باہر لے جایا گیا۔ اس دن شہر کے لوگ سمجھ گئے کہ اب انصاف کا دروازہ بند ہو چکا ہے۔ کچھ دن بعد ایک اور واقعہ ہوا جو رحمت پور کے لوگ کبھی نہیں بھول سکتے۔ ایک غریب ماں، نام تھا آمینہ، اس کا بیٹا سلمان ایک مزدور تھا، دن بھر محنت کرتا اور رات کو ماں کے لیے روٹی لاتا۔ ایک دن سلمان نے بازار میں دیکھا کہ حاکم کے سپاہی ایک دکان والے کو مار رہے ہیں۔ دکان والے کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ٹیکس زیادہ ہونے کی شکایت کی تھی۔ سلمان سے رہا نہیں گیا، اس نے آگے بڑھ کر کہا، بھائی کیوں مار رہے ہو، وہ غریب آدمی ہے۔ سپاہی رک گئے، انہوں نے سلمان کو گھورا اور پھر اسے وہیں پکڑ لیا۔ سلمان کو دربار لے جایا گیا۔ آمینہ ماں دربار کے باہر گر گر کر رو رہی تھی، میرا بیٹا چور نہیں، گنہگار نہیں،
اللہ کے واسطے چھوڑ دو۔ مگر حاکم زبیر نے صرف اتنا کہا، جو حکومت کے کام میں بولتا ہے وہ باغی ہوتا ہے۔ سلمان کو جیل بھیج دیا گیا۔ آمینہ ماں مسجد گئی، رات بھر سجدے میں روتی رہی، اور اس کی زبان سے جو الفاظ نکلے وہ دعا بھی تھی اور بد دعا بھی۔ یا اللہ، اگر یہ ظالم حق پر نہیں تو اس کو ہدایت دے، ورنہ اس کو اپنی پکڑ میں لے لے۔ زبیر کو اپنی طاقت پر اتنا گھمنڈ تھا کہ وہ ہر رات محفل سجاتا۔ امیر لوگ آتے، وزیر آتے، خوشامدی لوگ آتے، کوئی کہتا، حاکم صاحب آپ جیسا انصاف کسی نے نہیں دیکھا، آپ کا روب ہی الگ ہے۔ اور حاکم مسکرا کر بولتا، رحمت پور میری مٹھی میں ہے۔ اس کے محل کی روشنی شہر کے غریب گھروں سے زیادہ تھی۔ اللہ کی دنیا میں ایک بات یاد رکھنی چاہیے، ظلم کا محل ہمیشہ بلند نہیں رہتا۔ پھر وہ رات آئی جو حاکم زبیر کی زندگی کی سب سے خوفناک رات تھی۔ اس دن محفل بھی تھی، کھانے بھی تھے، ہنسی مذاق بھی، مگر حاکم کا دل بے چین تھا۔ محفل ختم ہوئی، زبیر اپنے کمرے میں آیا، بستر پر لیٹا، مگر نیند نہیں آئی۔ اچانک اس کے سینے میں آگ سی لگی۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا، سانس تیز، آنکھیں پھیلی ہوئیں۔ اس نے پانی مانگا، خدمت گار بھاگ کر پانی لائے، لیکن حاکم کے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ پانی کا گلاس گر گیا، سینے کا درد بڑھتا گیا۔ حاکم نے چیخ کر کہا، ڈاکٹر کو بلاؤ۔ ڈاکٹر آئے، نبض چیک کی اور دوائی دی، مگر حاکم کی حالت سنبھل نہیں رہی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا، ہونٹ سوکھے، آنکھوں میں موت کا خوف۔ وزیر نے کہا، حاکم صاحب اللہ سے دعا کیجیے۔ حاکم نے آنکھیں بند کی اور اس کے دماغ میں پچھلے خیال آنے لگے۔ بوڑھے کو دیکھا، بوڑھے کو دھکا، ماں کی فریاد، سلمان کی قید، غریبوں کی روٹی، مظلوموں کے آنسو۔ وہ رو پڑا، میں کیا کر بیٹھا؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی، میں نے اپنی طاقت کا غلط استعمال کیا، میں نے لوگوں کا حق چھینا ہے۔ پھر اس نے کہا، جاؤ حاجی کریم کو جیل سے نکالو، آمینہ کے بیٹے کو رہا کرو، سب کا حق واپس کر دو۔ وزیر بھاگا، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔